عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان ملت، آئیے سب سے پہلے آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوری عقیدت اور غایت محبت کے ساتھ درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ جاری اور ساری ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچہ ہے، اور آپ کی یاد میں محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، اور لوگ اپنی دنیا اور آخرت کے سنوارنے کا سامان کر رہے ہیں۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ ابراہیم کی وہ آیت نمبر 4 ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا۔ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی اللہ رب العزت نے رسول بھیجے، وہ سب کے سب جس قوم کی جانب بھیجے اس قوم کی زبان میں بھیجے۔ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور ذرا سا غور سے دیکھیں تو یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں بھی قرآن پاک نے ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی جانب بھیجا۔ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ اور ہم نے عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا۔ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو ان کی اپنی قوم کی جانب اور اپنی قوم کے ساتھ ساتھ اس قوم کی زبان میں انہیں اس روئے زمین پر بھیجا، تاکہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات اپنے بندوں تک پہنچائیں۔ مگر ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی رسالت اور ان کی نبوت کا دائرہ محدود تھا، کسی ایک علاقے تک محدود تھا، کسی ایک قوم تک محدود تھا۔ ایک نبی اس دنیا سے تشریف لے جاتے، دوسرے نبی اس دنیا میں تشریف لاتے، تو دو میں سے ایک کام، یا تو گزرے ہوئے نبی کی تبلیغ ہی کو تازہ کرنے کے لیے یہ نبی تشریف لائے، یا پھر انہیں نئی کتاب عطا کی گئی اور ان کے دین کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں قرآن پاک نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں انہیں اپنی قوم کی جانب بھیجا، اس قوم کی زبان میں بھیجا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو قرآن پاک یوں ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، خوشخبری دیتا ہوا اور ڈر سناتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آپ کو محبوب۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ کریں کہ تمام آدمیوں کو
آدمیوں کی جانب، تمام انسانیت کی جانب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب آپ غور کریں کہ اس پوری دنیا میں نہ جانے کتنی طرح کی زبانیں بولی جاتی ہیں، نہ جانے کتنی طرح کی قومیں رہتی ہیں، نہ جانے کتنی طرح کے علاقے ہیں، نہ جانے کتنی طرح کی قبیلے ہیں، کس میں کس طریقے کے رسم و رواج ہیں، کون کس طریقے کی زبان بولتا ہے، کس کے یہاں کیسی تہذیب ہے، کیسی ثقافت ہے اور کیسا تمدن ہے۔ ان تمام اختلافات کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ پورے عالم کے لیے بھیجے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کی نبی نہیں، بلکہ جن و انس اور تمام انسانیت اور تمام مخلوق کے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے، وہ مقام کسی اور نبی کو نہیں عطا کیا گیا، بلکہ پوری کائنات میں کسی کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاصل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جب پوچھا گیا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم کے تعلق سے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فارسلہ الی الجن والانس، کہ اللہ رب العزت نے یہ جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، کہ ہم نے ہر رسول کو اس قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے اللہ رب العزت کے احکام کو بیان کریں۔ وقال اللہ عز وجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کرام کے بارے میں تو یوں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں ان کی قوم کی زبان میں بھیجا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ ہم نے تمام لوگوں کی طرف رسول پاک کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس کا معنی ہے فارسلہ الی الجن والانس، کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جنوں کا بھی رسول بنا کر کے بھیجا اور انسانوں کا بھی رسول بنا کر کے بھیجا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جن و انس کے رسول ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ ذرا سا اور غور کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے درمیان امتیازی شان کا کتنا بڑا فرق ہے، کہ اور انبیاء کرام جو اس دنیا میں تشریف لائے وہ کسی نہ کسی ایک معجزے کے ساتھ تشریف لائے یا چند معجزات لے کر کے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، جن کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، کہ بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں کے ساتھ بھیجا، اپنی آیتوں کے ساتھ بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عصا دیا گیا، عصا موسیٰ جو بڑا مشہور ہے، ید بیضا جو بڑا مشہور ہے، اس کے علاوہ اور معجزات اور نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم لے کر آئے۔ دیگر انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، کہ صاف نشانیاں اور صحیفے اور چمکتی کتاب لے کر آئے تھے۔ جو بھی نبی آئے، جنہیں بھی کتاب دی گئی، جنہیں بھی معجزات دیے گئے، وہ معجزات لے کر کے آئے، کہ ہر نبی کچھ نہ کچھ معجزہ ضرور لے کر آیا، کوئی کم کوئی زیادہ۔ مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک نے جب ارشاد فرمایا تو یوں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح دلیل بیان فرمایا کہ جب نبی اپنے معجزے کا اظہار فرماتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے حق ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ جب کوئی نبی
کوئی رسول اپنے معجزے کا اظہار فرماتے ہیں تو ان کے رسول ہونے کی وہ دلیل ہوتی ہے کفار کے سامنے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے، اس قدر بلند و بالا شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کو چند یا ایک یا دو یا 10 یا 12 20 100 اور 200 معجزات دے کر کے نہیں بھیجا گیا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات پاک کو سراپا معجزہ بنا کر کے بھیج دیا گیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر بولیں، کلام فرمائیں تو وہ بھی معجزہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر سماعت فرمائیں تو وہ آپ کا سماعت فرمانا بھی معجزہ ہے۔ یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر جو منہ مبارک شریف ہے، آپ کی زلف عنبری ہیں، آپ کی داڑھی شریف کے جو ریش مبارک ہیں، آپ کے ناخن پا ہیں، آپ کے لباس ہیں، آپ کی نعلین ہے، آپ کے عمامہ شریف ہیں، آپ کی ٹوپی ہے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات پاک سراپا معجزہ ہے۔ میرے آقا سنیں تو بھی معجزہ، دیکھیں تو بھی معجزہ، بولیں تو بھی معجزہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری بھی معجزہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک اگر قرآن پاک میں دیکھتے چلیں آپ تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تقریباً 26 یا 27 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے اسماء مبارکہ گنائے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا میں 1 لاکھ یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بھیجے، لیکن ان میں صرف 26 یا 27 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے اسماء ہی قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا۔ قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العزت نے ان انبیاء کرام کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ابو البشر، ان کے بارے میں قرآن پاک نے جب ارشاد فرمایا تو کہا یا آدم اسکن، اے آدم، اے آدم، یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ان کے نام کے ساتھ خطاب کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ان کے نام کے ساتھ خطاب کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ان کے نام کے ساتھ پکارا گیا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا داؤد، یا زکریا۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک میں کہیں بھی آپ کے نام مبارک کے ساتھ خطاب نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن پاک میں کہیں بھی آپ نہیں بتا سکتے، کہیں بھی آپ نہیں پائیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام مبارک محمد کے ساتھ خطاب کیا ہو۔ پورے قرآن پاک میں 4 جگہ رسول پاک کا نام آیا، مگر ان چاروں جگہ پر، ان چاروں مقامات میں سے کہیں پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ان چاروں مقامات پر خطاب نہیں کیا گیا، پکارا نہیں گیا ہے۔ اور جب رسول پاک کو پکارا گیا تو اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا، ڈر سناتا۔ یا ایھا الرسول، فرمایا قرآن پاک نے کہیں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کہ بالا پوش اوڑھنے والے۔ قرآن پاک نے کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یاسین، اے یاسین، طٰہٰ، یاسین کہہ کر کے پکارا، طٰہٰ کہہ کر کے پکارا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ان نداؤں اور ان خطابوں کو
جو بھی عقل والا سنے گا وہ یہ ضرور سمجھ جائے گا کہ یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خطاب ہے۔ جو بھی عقل والا یہ سنے کہ یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، وہ یہ سمجھ جائے گا کہ قرآن پاک میں یہاں پر جو خطاب ہو رہا ہے، جو پکارا جا رہا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے۔ اب آپ ذرا سا اور غور کرتے ہوئے چلیں، قرآن پاک میں جب آپ قرآن پاک کی آیات جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی قوموں کا تذکرہ فرمایا، اور ان قوموں نے اپنے نبی کے اوپر جو ظلم کیا اس کا تذکرہ بھی فرمایا۔ کئی قوموں کے اوپر جو عذاب نازل کیے گئے ان عذابوں کا بھی تذکرہ فرمایا قرآن پاک نے۔ قوموں نے ان کے انبیاء کرام سے جو سوالات کیے اس کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو کفار جاہلانہ انداز میں گفتگو کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جو لوگ کیچڑ اچھالتے تھے، سوالات کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیتے تھے، اپنے دل میں نفاق لے کر کے رسول پاک کی جو بارگاہ میں آتے تھے اور سوالات کرتے تھے، آپ امتیازی شان دیکھیں کہ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر جب اعتراضات اور سوالات کیے گئے تو ان کے جوابات خود ان انبیاء کرام نے دیے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی سوال کیا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی گستاخی کی گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب میں جب بھی ذرا سی کمی کی گئی تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا۔ اب آپ سماعت کرتے چلیں کہ بڑی مشہور سورہ پاک ہے سورہ والضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ وحی اترنے میں کچھ دنوں کا وقفہ ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین اللہ رب العزت کی جانب سے وحی لے کر کے نازل نہیں ہو رہے تھے۔ کچھ دنوں کا وقفہ ہوا تو کفار و مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ رب العالمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور دشمن پکڑا۔ یہ کفار نے کہا، مشرکین نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ سوال اور باتیں جو کی گئی تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی گئی تھی، آپ کے بارے میں کی گئی تھی کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اگر اس کا جواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے کہ نہیں، میرے رب نے مجھے نہیں چھوڑا ہے، میرے رب نے مجھے نہیں چھوڑا ہے، تو بات پوری ہو جاتی۔ لیکن چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کیا گیا تھا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی، سورہ والضحیٰ، اور اس شان کے ساتھ نازل فرمائی کہ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے روشن چہرے کی قسم یاد کی گئی، کہا والضحیٰ، محبوب آپ کے چہرے پاک کی قسم، واللیل، محبوب آپ کے زلف عنبری کی قسم کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوالات کھڑے کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذرا سی بے ادبی کرنا، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی بے ادبی ہے۔ تمام گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت، تمام انبیاء کرام، تمام رسولان عظام، بلکہ تمام کائنات کی تمام مخلوقات کے اوپر
فضیلت عطا فرمائی اور سب سے افضل بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ماہ ربیع النور شریف آپ کی آمد کا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مبارک مہینے میں رسول پاک کا کثرت سے ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔